لگتی ہے تو کان آنکھ کا مخالفت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے تمام انسانوں کو رب کائنات نے ہی بنایا ہے، لیکن سب کا مزاج مختلف ہے، سب کی سوچ علیحدہ ہے، سب کی فکر الگ الگ ہے۔ اور اس کے باوجود کہ اللہ تبارک و تعالی جس نے جسہ کے تمام پارٹس کو الگ الگ کاموں کے لیے بنایا، پھر بھی پیر کے اندر کانٹا چبھتا ہے تو اس کانٹا کی چبھن کو تمام جسم محسوس کر لیتا ہے۔ سر کے اندر چوٹ لگتی ہے تو اس چوٹ کو پورا جسم جسہ محسوس کرتا ہے۔ آنکھ کے اندر تکلیف پہنچتی ہے تو پورا بدن سہر جاتا ہے، کانپ جاتا ہے۔ سر کے اندر تکلیف پہنچتی ہے تو آنکھیں اشک باری یعنی آنسو بہانے پر مجبور ہو جایا کرتی ہے۔ آپ غور کریں کہ تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف تو بنایا ہے، لیکن ایک کے تکلیف پہنچنے سے دوسرا بھی اس کے اندر شریک ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جسم جسہ کے اندر تمام عضو کو الگ الگ تو بنایا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے بیچوں بیچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی بھی چیز رکھی ہے جو ان تمام کو تکلیف کے وقت، خوف کے وقت، پریشانی کے وقت، رنجش کے وقت، خلیش کے وقت ایک جگہ متحد اور متفق کر دیتی ہے۔ اس چیز کا نام ہے روح۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب تک انسان زندہ ہے تبھی تک وہ اپنے پیر کے کانٹے کی چبھن کو اپنے سر تک محسوس کرتا ہے اور اس کے اندر تمام جسم و جسہ کے عضو کو شریک پاتا ہے۔ ٹھیک اسی انسان کو اگر موت آ جائے، وہ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف ریلت کر جائے، تو اس انسان کو کانٹا چبھا کر نہیں بلکہ آپ بڑا سے بڑا انجیکشن لگائیں گے تب بھی اس ہلنے جلنے کا نام نہیں لے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے تمام چیزوں کو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے متحد کرنے کے لیے، ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے، سب کی تکلیف میں برابر شریک ہونے کے لیے جسم کے اندر روح کو رکھا ہے، جس کی بنیاد پر انسان کے پیر کی تکلیف کو ہاتھ بھی محسوس کرتا ہے، آنکھ بھی محسوس کرتی ہے، کان بھی محسوس کرتا ہے، جسم کے تمام اعضاء محسوس کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا تو کیا ہے، سب کے مزاج کو مختلف تو بنایا ہے، لیکن انسان کے اندر اگر ہمدردی نہیں ہے، رواداری نہیں ہے، بھائی چارگی نہیں ہے، اخوت پرستی نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اس انسان کے اندر دینداری نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جس طرح جسم کے تمام عضو کو ایک جٹ کرنے کے لیے، متحد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو بنایا ہے، اسی طریقے سے تمام انسانوں کو ایک دوسرے کا ہمدرد بنانے کے لیے، ایک دوسرے کی غمگساری کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی پریشانی میں شریک ہونے کے لیے، ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرنے کے لیے یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز ودیعت فرمائی ہے جس کا نام دین ہے۔ جس انسان کے اندر ذرہ برابر بھی دینداری ہوتی ہے وہ کسی انسان کو تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، وہ کسی انسان کو بلکتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، وہ کسی انسان کو تڑپتے اور بہکتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، خواہ وہ انسان غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو۔ وقتی طور پر اگر وہ اپنی آنکھ سے اس کی پریشانی کو دیکھے گا، اس کی مصیبتوں کو دیکھے گا، اس کی رنجش کو دیکھے گا تو بلا وقت وہ کچھ سوچے بغیر اس انسان کی مدد کے لیے روانہ ہو جائے گا اور چاہے گا کہ جہاں تک ہو سکے جان سے ہو، مال سے ہو، ہم اس کی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش میں لگ جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اب شاید آپ حضرات کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی کہ حدیث سچ ہے، حدیث کا فرمان حق ہے، کمی ہمارے اندر ہے۔ آج بھی ہم دین کے علم سے آراستہ و پیراستہ ہو جائے اور اپنی زندگی کی بنیاد شریعت کے مطابق رکھنے لگے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک دوسرے کا درد بھی سمجھنے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی، ایک دوسرے کی غم میں شریک ہونے کی صلاحیت بھی ہمارے اندر آ جائے گی، ایک دوسرے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھنے کی سوچ بھی ہمارے اندر آ جائے گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ حضرات یا کسی بھی عام ذہن رکھنے والے انسان سے یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ آج ملک کے حالات ناگوار ہیں۔ آج ہمارے اندر سے ہماری شریعت کو، ہماری تاریخ کو، ہمارے اکابرین کے کارنامے کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو کیوں نہیں ہم اور آپ ایک جٹ ہو جائے، متحد ہو جائے اور اپنی زندگی کی بنیاد کلام اللہ اور حدیث رسول کے مطابق رکھے۔
وہی کام کرے جس کا حکم شریعت دیتی ہے اور اسی کام سے رکے جس پر شریعت روک ٹوک کرتی ہے، وہی کام کرے جس کو کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے، اپنے کلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے۔ لہذا ابھی یہ نکاح کا موقع ہے، اسی مقصد کے تحت ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس پہلو پر بھی کچھ بات ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کلام اللہ شریف کے اندر کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی حکم ایمانداروں سے ہوا کرتا ہے۔ اگر کسی حکم کے تابع کسی کو آپ دیکھیں تو سمجھ لیجئے اس کے اندر ایمان ہے، کیونکہ ایمان والا ہی شریعت کا مکلف ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی زنا کے اسباب بھی اختیار نہ کرو۔ آج زنا کے اسباب اختیار کرنے میں موبائل کا اہم کردار ہے۔ آج زنا کے قریب جانے میں موبائل ایک اہم رول ادا کر رہا ہے۔ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کیوں زنا کے قریب نہ جاؤ؟ اس لیے کہ یہ بہت برا عمل ہے۔ آپ سوچیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایک طرف انسان کے اندر نفسانی خواہشات کو ودیعت فرمائی ہے اور دوسری طرف زنا کے قریب جانے سے منع کیا ہے، تو یہاں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مودی یوگی جیسا قانون نہیں بناتا کہ محض قانون بنا دیا اور اس کے متبادل پیش نہیں کیا، اس کا نئے عمل بدل پیش نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین میں آپ غور کریں گے تو جس چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابندی لگائی ہے، ٹھیک اسی جگہ پر اس کے نئے عمل بدل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری حلال چیز کو وہاں رکھی ہے۔ اب غور کریں، خنزیر کا کھانا مسلمانوں کے لیے حرام ہے، خنزیر کا کھانا مسلمانوں کے لیے حرام ہے، کتوں کا کھانا مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ کیا انسان گوشت کھائے گا کہ نہیں کھائے گا؟ کھائے گا۔ تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال جانور کو بھی پیدا فرمایا اور اس کو کھانا حلال بھی فرمایا۔ ٹھیک اسی طریقے سے انسان کے اندر شہوت تو رکھا ہے، نفسانی خواہشات تو رکھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ زنا سے دور رہنے کا حکم تو دیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کا اہم سلسلہ چلا کر کے اور اپنے نبی کی زبان سے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی کہلوا کر کے انسانوں کی اٹوٹ رہنمائی بھی کی ہے کہ تمہارے اندر ہم نے خواہشات جو رکھی ہے اس کی تکمیل کا راستہ دوسرا ہے، اس کو پورا کرنے کا راستہ دوسرا ہے۔ تم اس راستے کو چھوڑو، تمہارے اندر خواہش ہے تو تم کو ہم نکاح کا حکم دیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں، یعنی وہ مسلمان نہیں۔ دوسری جگہ نکاح کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اعظم النکاح ایسرہ موؤونہ، کہ سب سے بابرکت، سب سے متبرک، سب سے عظیم نکاح وہ ہے جس کے اندر اخراجات کم ہو، جس کے اندر ناز نخرے کم ہو، جس کے اندر خرچہ صرفہ کم ہو۔ پھر دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا اعلن النکاح ولو بالدف، کہ تم نکاح کا خوب اعلان کرو، نکاح کو پرچار کر کے نکاح کرو تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ دو اجنبی شخص جو ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں یہ غلط طریقے سے نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ اس نے شریعت کے قانون کے مطابق اپنی زندگی کی بنیاد رکھی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا تم نکاح کا اعلان کرو اگرچہ نقارہ بجا کر ہی ہو۔ نقارہ بجانے کا یہ مطلب نہیں نکلتا کہ ہم اور آپ ڈی جے بجانا شروع کر دیں، نقارہ یا ڈھول بجانے کا یہ مطلب نہیں نکلتا کہ ہم اور آپ دوسرے طریقے کو اپنا کر گانے بجانے کے ذریعے سے اپنے امت محمدیہ کو پیغام پہنچائے کہ ہمارے یہاں نکاح کا پروگرام ہے، بلکہ یہ اس وقت کی بات ہے جب اذان لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے نہیں ہوا کرتی تھی، مائکنگ کا زمانہ نہیں تھا، بلکہ اذان کا دور بھی نہیں تھا، لوگوں کو نماز کے لیے نقارہ کی چوٹ پر بلایا جاتا تھا، اسی لیے یہاں نقارہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ آج ماشاءاللہ ہمارے یہاں مائک کا بھی وجود ہے، لاؤڈ اسپیکر کا بھی وجود ہے، اس کے ذریعے سے ہم نکاح کا اعلان تو کر سکتے ہیں، اس کی گنجائش تو نکلتی ہے، لیکن اسی جگہ اسی چیز کے ذریعے سے ہم گانا بجانا نہیں کر سکتے ہیں، ہم ڈی جے بجانا نہیں کر سکتے ہیں، ہم ناچ گانے کی محفل نہیں سجا سکتے ہیں۔
اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نکاح کے اندر جتنی نیتیں ہوں گی اتنا ثواب ملے گا۔ اگر نکاح کے اندر نیت یہ ہو کہ یا اللہ تبارک و تعالی ہم اپنی اولاد کا نکاح اس لیے کرا رہے ہیں تاکہ یہ غلط راستہ اختیار کر کے اپنی عاقبت کو خراب نہ کر بیٹھے، اس لیے ہم نکاح کروا رہے ہیں کہ یہ حلال طریقے سے اپنی خواہش کی تکمیل کرے، اس لیے ہم نکاح کرا رہے ہیں کہ ان دونوں کے بیچ سے جو اولاد نکلے گی وہ نیک صالح بنے گی، وہ اعمال صالحہ کر کے اپنی آخرت کو سنوارے گی، اس کے سنوارنے کی برکت سے ہماری آخرت بھی سنور جائے گی، ہمارے خاندان کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور اس کے بعد اگر ہم اپنے نکاح کے اندر یہ نیت کریں گے کہ اگر ہم نکاح کریں گے اس سے اولاد نکلے گی، اور اولاد کی کثرت کی وجہ سے کل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں اپنی امت کو دیکھ کر فخر کریں گے، تو ہمارا بھی حصہ اس میں لگ جائے گا، جس کی بنیاد پر ہمیں بھی انعام سے نوازا جائے گا۔ اور بہت ساری نیتیں ہیں، جتنی اچھی نیتیں آپ نکاح کے اندر کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آپ کو اتنا اجر و ثواب ملے گا۔ بہرحال رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرام کے لیے بنایا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔